عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغبس. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کی حالت قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے. ینتظر وہ منتظر ہوتا ہے دعوت دعا کا، وہ اس چیز کا منتظر ہوتا ہے کہ مجھے دعا پہنچے. من ابن و امن او والدین، میرا باپ ہی میرے لیے دعا کر دے، میری ماں ہی میرے لیے دعا کر دے، وہ دعا کا منتظر ہوتا ہے. اور صدیق، یا میرا کوئی خالص دوست، یا میرا کوئی خالص دوست ہی میرے لیے دعا کر دے. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس طرح ڈوبنے والے کو سہارے کا انتظار ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے اور میں بچ جاؤں، اسی طرح میت کو دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب میت کو اگر دعا کا انتظار ہوتا ہے تو جنازہ پڑا ہے، اس کے لیے دعا ہو گئی ہے، بعد میں بھی اگر دعا کر دی تو اس کو تو انتظار ہوتا ہے نا، پھر اس کے لیے تو یہ بھی بعد والی دعا بھی تو اس کے لیے مفید ہو گئی نا. ہاں جی. بعض کا یہ خیال ہے کہ حضور نے بعد میں دعا نہیں کی. نبی کریم علیہ السلام نے جس عمل سے منع فرمایا ہو وہ عمل منع ہوتا ہے، جس کے بارے میں خاموشی ہو وہ عمل منع نہیں ہوتا. اب جب تعزیت کے لیے بندہ جاتا ہے تو ہمارے مسلک کے لوگ، عقیدے کے لوگ جا کے کہتے ہیں جی دعا کرو، جی دعا ہوتی ہے، پھر کوئی آتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے، پھر کوئی آتا ہے. اس کو انتظار ہے، عمل تو یہی ہے نا کہ اس کے لیے دعائیں کی جائیں. اگر یہی مطلب ضد مان لی جائے کہ نہیں یہاں دعا نہیں کر، یہاں دعا، تو بھائی میت کو دعا کا انتظار ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میت کے لیے پچھلے جو ہوتے ہیں نا وہی مفید ہوتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس کو دعا کا انتظار ہوتا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کو دعا پہنچتی ہے احب الیہ من الدنیا